بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامی کتاب داستان عشق، دلاور زینبیوں، سید حشمت علی شاہ۔ السلام علیکم۔ اس چینل پر مختلف عنوان پر آپ کو آڈیو کتابیں مل جائیں گی۔ اب فاطمی میڈیا چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس بار علی گیا تھا تو میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بی بی کا عباس بنا کر بھیجا تھا۔ مجھے یہ جذبہ علی نے ہی دیا تھا، اس کے لیے میں اس کا شکر گزار تھا۔ شہادت کا جذبہ اور اس کا عشق بہت ہی کم لوگوں کو عطا ہوتا ہے، اور علی کو عطا ہو گیا تھا۔ میں مسلسل علی سے رابطے میں تھا۔ ماہ رمضان شروع ہو گیا۔ میری علی سے بات ہوئی تو اس کو مذاق سے کہا، علی یار تو حالت جنگ میں ہے، تجھ پر سے تو روزے ساقط ہو گئے ہیں، تو روزے رکھ رہا ہے؟ علی نے کہا، جی بھائی سارے روزے رکھ رہا ہوں۔ اس کا جواب بڑا مدبرانہ سا تھا کہ روزوں کا اصل مزہ اب تو آ رہا ہے، اور میں سوچ کر رہ گیا کہ حالت جنگ میں اسے خدا کی رضا کی خاطر بھوکے پیاسے رہنے کا کیا سرور آ رہا ہوگا۔ وہاں پر مجاہدین کو کچھ پیسے ملتے تھے جس سے یہ وہاں اپنے اخراجات پورے کرتے تھے۔ 13 رمضان کو علی کا فون آیا۔ یہ آواز سے کچھ پریشان سا محسوس ہوا۔ مجھے کہنے لگا، بھائی ہمیں جو پیسے ملتے ہیں ان میں سے کچھ استعمال ہو گئے اور کچھ میں نے دوستوں کو دیے تھے، جس سے مل کر ہم سحری افطاری کا انتظام کرتے ہیں، لیکن میرے پیسے کم تھے اور اب اس سے صرف 2 ہی روزے مزید رکھ سکوں گا۔ اگر ہو سکے تو کچھ پیسے بھجوا دیں تاکہ میں اپنے اگلے روزے پورے کر سکوں۔ علی کی بات سن کر میں تڑپ کر رہ گیا۔ ہم یہاں سحری افطاری میں خوب انتظام کرتے، ہمارے دسترخواں بڑے ہوتے، اور وہاں میرا دلارا فقط اتنے سے پیسے مانگ رہا تھا کہ جس سے اس کے 15 روزے گزر جاتے۔ وہ اپنے روزے پورے کرنے کے لیے بے چین تھا۔ علی یار مجھے جلدی بتا کس طرح تجھے پیسے بھیجوں، کوئی طریقہ بتا، مجھے وہاں کی طریقہ کار بھی نہیں پتہ، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ وہاں کچھ بیچنے کی اجازت ہے کہ نہیں۔ علی نے بتایا کہ عقیل بھائی آج کل آئے ہوئے ہیں اور واپس آنے ہی والے ہیں، آپ ان کو دے دیں، وہ مجھ تک پہنچا دیں گے۔ میں نے بینک کی طرف دوڑ لگائی، یا خدا مدد کرنا، میری علی کو تیری خاطر روزے رکھنے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ یا زہرا علیہ السلام کیا دن آ گیا ہے۔ بینک سے پیسے نکلوائے اور فوراً عقیل کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ عقیل ہمارے علاقے کا ہی تھا اور یہاں اپنی بہن کے پاس رہتا تھا، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی۔ یہ میرے پاس قرآن بھی پڑھتا رہا تھا اور اکثر ڈانٹ بھی کھاتا تھا۔ عقیل کی اور علی کی اچھی دوستی بھی تھی۔ علی اکثر کہا کرتا تھا کہ ہم سب میں سے پہلے شہید ہوگا۔ یہ حملے کے وقت سب سے آگے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے دفاع کا دھیان بھی نہیں رکھتا۔ محاذ پر ہم سب عقیل بھائی کو مالک اشتر کہتے ہیں، اتنا جری جوان ہے۔ جیسے ہی عقیل مجھے ملا میں نے پیسے اس کو دیے، یار جتنی جلدی ہو سکے اس کو پیسے پہنچا دے، میرا علی اس وقت پریشانی میں ہے، کسی طرح اس کے روزے پورے ہو جائیں۔ عقیل کو پیسے دے کر کچھ دل مطمئن ہوا تھا۔ ماہ رمضان گزر رہا تھا۔ گھر میں اماں اور باقی سب بھی علی کا پوچھتے رہتے تھے۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ دل ہر وقت دہلا ہی رہتا۔ گھر والوں سے بھی علی کی بات ہو جاتی تھی۔ اماں، بھائی اور چھوٹی بہن ایران آئے ہوئے تھے زیارات کے لیے، اور کچھ دن تک انہوں نے کربلا جانا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ پاکستان کا چکر لگا لوں اور اماں لوگوں کے ساتھ ہی واپس جاؤں، لیکن علی اماں اور چھوٹی بہن کو منع کر رہا تھا کہ ایران میں ہی رکیں اور میرا انتظار کریں، میں کچھ دنوں تک آ جاؤں گا، آپ کو خود ساتھ لے کر پاکستان جاؤں گا۔ میری علی سے بات ہوئی، حال احوال کے بعد وہاں کے حالات بتا رہا تھا۔ جب اس نے مجھ سے کہا، بھائی دعا کرے میں شہید ہو جاؤں، اس کی آواز میں الفاظ میں ایک تڑپ سی تھی، میں سر تا پاؤں لرز کر رہ گیا۔ علی یار تو بہت بے شرم ہے، بدتمیز ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ باپ جیسے بھائی سے ایسی بات کرتے ہو؟ علی مجھے اور کسی کا تو نہیں پتا، لیکن اماں مر جائیں گی۔ میری آواز بھی الفاظ کے ساتھ لرز رہی تھی۔ میرے جذبات کی وجہ سے علی ہنسنے لگا، بھائی ایسے ہی پریشان ہو رہے ہو، میں تو مذاق کر رہا تھا، لیکن وہ مذاق نہیں تھا۔ ایک ایرانی شہید محمود رضا بیضائی جو کہ مدافع حرم ہیں اور حرم اہل بیت علیہ السلام کی دفاع میں اپنی جان دی ہے، وہ اپنے وصیت نامے میں لکھتے ہیں کہ جس نے بھی شہادت کو پایا اس نے شہادت کی خواہش کی تھی۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ کوئی بھی جب تک نہ چاہے وہ شہادت کو نہیں پا سکتا۔ میں خود بھی شہادت کا عاشق تھا۔
یکم اگست کی بات ہے، میں مدرسے میں ہی تھا۔ آج فضا میں بے رونقی سی تھی، عجیب سکوت سا چھایا ہوا تھا۔ تقریباً 2 بجے کے قریب میرے فون کی بیل بجی۔ اسکرین کو دیکھا تو علی کی دوست کا فون تھا جو اسٹوڈیو میں اس کے ساتھ ہی تھا۔ میں نے کال اٹینڈ کی، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میرے بار بار ہیلو کرنے پر بھی کوئی نہیں بولا، بس کسی کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ میری چھٹی حس پوری طرح بیدار ہو چکی تھی، دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ فون پر ایک مردانہ آواز ابھری، وہ آواز نہیں، کوئی گولہ یا بم تھا جو مجھ پر گرا تھا۔ علی کی دوست کی آواز کانپ رہی تھی اور وہ رو رہا تھا۔ مجھے جو سسکیاں محسوس ہو رہی تھیں وہ اسی کی تھی۔ اس کے منہ سے ایک ہی جملہ بمشکل ادا ہو سکا تھا، بھائی علی شہید ہو گیا ہے، علی شاہ نے اپنے عشق کو پا لیا۔ یہ جملہ کہتے ہی اس کے رونے میں تیزی آ گئی۔ اس سے بولنا مشکل ہو رہا تھا جب اس نے لائن کاٹ دی۔ آسمان گویا میرے سر پر آ کر گرا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا، اور صحیح معنوں میں آسمان گرنا کسے کہتے ہیں وہ مجھے اس خبر نے سمجھایا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مدرسے کے طالب علم میرے ارد گرد سے گزر رہے تھے، میں سب کو دیکھ بھی رہا تھا لیکن کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ کوئی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچ رہی تھی، یہ سماعت کام نہیں کر رہی تھی۔ میرے کانوں میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، ایک ہی جملے میں ذہن میں گردش، بلکہ ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ بھائی علی شہید ہو گیا ہے، اس نے اپنے عشق کو پا لیا ہے، بھائی علی شہید ہو گیا ہے۔ میں نے فوراً علی کو کال ملائی، کال جا رہی تھی، علی کا واٹس ایپ بھی آن جا رہا تھا۔ ایک امید کی کرن چمکی تھی، یا زینب علیہ السلام مدد، میرے علی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ بار بار کال کرتا رہا لیکن کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں نے اسی نمبر پر کال کی جس سے پہلے کال آئی تھی۔ 2 بیلز جانے کے بعد کال اٹینڈ ہو گئی۔ میرے علی سے بات کراؤ، کہاں ہے علی میری؟ کال کیوں نہیں اٹھا رہا؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں کرتا۔ میں اس بات کو تسلیم کرنے کو ہی تیار نہیں تھا کہ علی اب نہیں رہا، شاید میں اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ علی کا دوست کافی دیر مجھے سمجھاتا رہا، میں کوئی بھی بات سننے اور سمجھنے پر تیار نہ تھا، بلکہ اس قابل ہی نہ رہا تھا۔ میری ایک ہی ضد تھی، میری علی سے بات کراؤ، مجھے میرا علی دکھاؤ۔ اس نے مجھے علی کی آخری وقت کی تصاویر سینڈ کی۔ دنیا میرے سامنے ساکت ہو گئی اور نظریں علی کے چہرے پر گڑی تھی۔ علی کو گولی لگی ہوئی تھی اور تھوڑی سی آنکھیں کھلی تھی۔ علی کا چہرہ اتنا نورانی لگ رہا تھا اور زمانے بھر کا سکون و اطمینان اس پر چھایا تھا۔ میری جان، میرا دلارا اپنے عشق کو پا چکا تھا۔ میں علی کے چہرے سے نظریں نہ ہٹا پا رہا تھا، ہاتھ لرز رہے تھے، میں دنیا سے بے خبر کھڑا تھا۔ میرے کانوں میں علی کے بچپن کی آوازیں، اس کی قہقہے گونج رہے تھے۔ میری نظروں کے سامنے اس کے بچپن کے تمام مناظر فلم کی طرح چل رہے تھے۔ ہمارے گھر کے صحن میں علی چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا ہوا آ رہا تھا، دوڑتا ہوا آ کر میرے سینے سے لگ گیا تھا۔ بھائی، اماں سے کہو نا آج میں نے اسکول نہیں جانا۔ میں مدرسے سے باہر نکل آیا۔ قم کی گلیوں میں دیوانوں کی طرح چل رہا تھا، جیسے کوئی اپنی پوری کائنات لٹا کر جا رہا ہو۔ جس گلی میں قدم رکھتا وہیں علی دکھائی دیتا، ہر گلی میں علی کی یاد تھی، اس کی آواز تھی، بھائی میں نے آگے نہیں پڑھنا۔ علی کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا، بھائی میں اس عید پر 3 پیس ہی پہنوں گا، مجھے نہیں پتا، مجھے لے کر دو۔ یہ فضیل عباس میرا بیٹا ہے، مجھے ہی بابا بلاتا ہے، بس اس کو میں نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، علی ہنستا ہوا بولا تھا۔ مجھے ابھی پاکستان نہیں جانا، اگر جاؤں گا تو اتنے پیسے بھی دیں، اتنے سال بعد جا رہا ہوں، سب کے لیے گفٹس لینے ہیں۔ بھائی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، آپ سمجھائیں نا اماں کو۔ میں اس دفعہ شادی نہیں کروں گا، آپ ساری تیاریاں رکھیں، جب اگلی دفعہ آؤں گا تو شادی کریں گے۔ بھائی میں وعدہ کرتا ہوں آ کر پڑھائی شروع کر دوں گا۔ اگر آج امام زمانہ کا ظہور ہو جائے اور وہ آپ سے پوچھیں کہ میری دادی زینب سلام اللہ علیہا کے روزے پر بات آ گئی تھی، آپ نے اس کے لیے کیا کیا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ بی بی اگر ہم کربلا میں ہوتے تو کبھی آپ کی چادر نہ لٹتی، آج کی کربلا شام میں برپا ہے، ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بھائی کچھ پیسے بیچ دیں، میرے روزے پورے ہو جائیں، اماں وغیرہ کو یہیں روکیں، میں کچھ دنوں تک واپس آ رہا ہوں، ان کو خود پاکستان لے کر جاؤں گا۔ بھائی دعا کرو نا کہ میں شہید ہو جاؤں۔ اس کے بعد علی کا ایک قہقہہ گونجا تھا،
یہ پیش لفظ تھا جس نے رلا دیا ہے تجھے، سنبھالو خود کو ابھی داستاں باقی ہے۔ علی کے جملات، اس کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس کی دعا پوری ہو گئی تھی اور اس نے اپنے عشق کو پا لیا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ تو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے چھٹی لے لی ہے اور میں واپس آ رہا ہوں، پھر دوبارہ یہ جنگ کے لیے کیسے چلا گیا؟ اس نے 3 سال بی بی کی نوکری کی تھی اور ان کے دفاع میں کام کرتا رہا تھا۔ اس کے دوستوں نے بتایا تھا کہ علی کے سوریا جانے سے پہلے جب یہ حوزے میں پڑھتا تھا، ایک شام دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ قم کی مسجد میں اعلان ہوا، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا روزہ دشمن کے ہاتھوں میں جا رہا ہے کوئی جو بی بی کا دفاع کرے۔ جس وقت یہ اعلان ہوا، سب دوست ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھے تھے اور علی لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس نے یہ اعلان سنتے ہی لیپ ٹاپ بند کر دیا اور کچھ لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس کے بعد بڑے جذب سے ایک جملہ کہا، کوئی جائے نہ جائے، میں جاؤں اپنی بی بی کا دفاع کرنے، میں جاؤں گا۔ اور اس کے بعد علی بغیر کسی کو بتائے سوریا چلا گیا تھا، یہاں تک کہ اس نے بابا کے جنازے اور رسومات میں بھی شرکت نہیں کی تھی۔ علی نے ان حالات میں جنگ لڑی تھی جب دشمن بالکل حرم کے قریب آ گیا تھا اور قریب تھا کہ حرم پر قابض ہو جائے۔ حرم کی دیوار کے باہر دشمن تھا اور اندر کی طرف علی اور اس کے دوست باہر سے داعشی فائرنگ کرتے اور اندر سے عاشقان جناب زینب سلام اللہ علیہا جو بی بی کے لیے عباس بن کر گئے تھے۔ علی نے وہ وقت اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب روزے کا مینار شہید ہوا تھا۔ اس وقت یہ سب دوست اندر کی طرف موجود تھے۔ جب مینار پر گولیاں لگی، ان تمام دوستوں نے خود کو زخمی کر لیا اور ایک ہی جملہ زبان پر تھا، ہمارے ہوتے ہوئے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روزے پر آنچ آئی، ہماری جانیں کس کام کی، یہ جملہ کہتے جاتے اور روتے جاتے تھے۔ علی محاذ پر ہی تھا، لیکن یہ چھٹی کے لیے جا چکا تھا اور اپنی گن بھی جمع کروا دی تھی، ان کی بس بھی جانے کے لیے تیار تھی۔ علی ابھی کھانا کھا رہا تھا جب ایک ساتھی نے آ کر بتایا، یار ہمارے 40 زینبیوں کے ساتھی فلاں جگہ پھنس گئے ہیں اور داعشوں نے محاصرہ کر لیا ہے۔ لقمہ علی کے ہاتھ میں تھا، اس نے کھانا وہیں چھوڑ دیا اور اٹھ گیا۔ اس نے اپنی گن وہاں سے واپس لی اور جہاں بس میں باقی ساتھی تھے وہاں آیا۔ زینبیوں کے اس دستے کے کمانڈر بیان کرتا ہے کہ اس وقت علی شاہ کا جلال اور جوش دیکھنے والا تھا۔ علی اپنے ساتھیوں کو چیخ چیخ کر پکار رہا تھا، جلدی آؤ، ہمارے بھائی مشکل میں ہیں، وہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں، اگر تم لوگ ان کو مشکل میں چھوڑ کر چھٹی لے کر چلے گئے تو میری دادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کو کیا جواب دو گے؟ ہمارے محاذ کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہمارے ہوتے ہوئے دشمن ان پر ٹوٹ پڑے۔ علی نے تمام ساتھیوں کو جذبہ دلایا اور گاڑی سے اتارا۔ میری آواز اتنی نہیں آ رہی تھی جتنی علی شاہ کی آواز گونج رہی تھی اور یہ سب کو پکار پکار کر کہہ رہا تھا، میری دادی کو کیا جواب دو گے؟ سب لڑکے نیچے اتر آئے، ہم فوراً اس مقام تک پہنچے جہاں داعشوں نے ہمارے ساتھیوں کو گھیر رکھا تھا۔ علی کسی شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا تھا۔ علی نے ہمیشہ اپنے گھر والوں کو یہی بتایا تھا کہ میں پچھلی صفوں میں ہوتا ہوں، عقیل بھائی وغیرہ آگے ہوتے ہیں، لیکن جب سے علی سوریا آیا تھا کبھی ایسا بھی نہ ہوا تھا کہ علی پہلی صف سے دوسری میں آیا ہو، ہمیشہ پہلی صف میں ہوتا اور کسی شیر کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑتا۔ آج بھی علی بہت جلال میں دشمن پر ٹوٹ پڑا تھا۔ علی کا جوش سب مجاہدین کو جوش دلا رہا تھا۔ ہم دشمن کے سر پر پہنچ چکے تھے اور علی شاہ سب سے آگے لبیک یا زینب سلام اللہ علیہا کی صدا بلند کرتا ہوا فائرنگ کر رہا تھا۔ ہم لوگ دشمن کا محاصرہ کر چکے تھے، بڑے زور و شور سے دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی، فضا میں فائرنگ کی آواز کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی، خاک و خون کا ایک سیلاب سا تھا۔ ہم دشمن پر حاوی آ چکے تھے اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے تھے۔ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بے لٹتا ہے سپاہی۔ آغا حسن نصر اللہ نے اپنے ایک خطاب میں داعش سے کہا تھا، مجھے یقین ہے کہ تم ہار جاؤ گے اور ہم جیت جائیں گے، کیونکہ تم موت سے ڈرتے اور ہمارے جوان شہادت کو اپنا افتخار سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے ساتھیوں کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔
دشمن کی طرف سے مسلسل فائرنگ جاری تھی۔ ہم لوگ آہستہ آہستہ نکل رہے تھے۔ علی ایک گلی میں دیوار کے پیچھے تھا اور وہیں سے فائرنگ کر رہا تھا۔ اسے شاید یہ محسوس ہوا کہ سامنے کوئی نہیں ہے، جبکہ اسے گن کی دوربین کے ذریعے دیکھا جا چکا تھا اور وہیں سے اس ملعون نے فائر کیا تھا۔ گولی علی کی پیٹھ کو چیرتے ہوئے گزر گئی تھی۔ ایک دم فائرنگ کی پریشر سے علی کا پیٹ پھٹا تھا اور پیٹ سے انتڑیاں وغیرہ باہر کو آئی تھی۔ علی شاہ نے اپنے ہاتھ سے سب اندر کر کے اوپر اپنی شرٹ اتار کر باندھ دی تھی، اور یہ بہادر جوان جس کی رگوں میں حسینی خون دوڑ رہا تھا یوں ہی لڑتا رہا۔ ہمارے اور بھی جوان زخمی ہوئے تھے، سب کو ہم اٹھا کر لے کر گئے تھے، لیکن علی شاہ نے اپنے زخم کو چھپا کر جنگ جاری رکھی تھی۔ خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا اور یہ پرواہ کیے بغیر دفاع حرم اہل بیت علیہ السلام میں مصروف تھا۔ جب بہت خون بہہ گیا اور علی کی ہمت جواب دے گئی، تب بھی اس نے کسی پر بوجھ نہ ڈالا تھا اور اپنے پیروں پر چل کر زخمیوں تک آیا تھا۔ ہم سب زخمیوں کو لے کر واپس اپنے مقام پر آئے۔ کچھ کی حالت بہت نازک تھی اور انہوں نے دوران جنگ ہی جام شہادت پا لیا تھا۔ علی شاہ زخمی تو بہت تھا، لیکن پھر بھی یہ جوان بہت باہمت تھا۔ اس نے جس طرح خود ہی اپنے زخم پر اپنی شرٹ کو باندھا تھا، اتنا خون بہنے کے باوجود بھی چل کر آیا تھا، اور آتے آتے بھی دشمن کے دو تین ساتھیوں کو واصل جہنم کر دیا تھا۔ اس کی اس جرأت پر میں بھی بہت حیران تھا۔ میں علی شاہ کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس نے 2 بار پانی پیا اور آہستہ آہستہ باتیں بھی کر رہا تھا۔ اپنے تمام ساتھیوں اور دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دینا اور میرے بھائی کو مت بتانا کچھ بھی۔ وہ جا کر دفتر والوں سے لڑے گا، اس سے میری شہادت برداشت نہ ہوگی۔ علی کی آواز بالکل مدھم ہو گئی تھی اور اس کے چہرے سے عجیب سا نور پھوٹ رہا تھا۔ میں نے اسے اتنا خوبصورت لگتے پہلے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج نظر اس کے چہرے سے نہ ہٹ رہی تھی۔ اس کی تھوڑی سی آنکھیں کھلی تھی جن سے سب دوستوں کو دیکھ رہا تھا اور لب ہل رہے تھے جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ پاس کھڑا کمانڈر علی کے چہرے پر پانی کی چینٹیں مار رہا تھا جو موتی کی طرح چمکتے قطرے بنتے جا رہے تھے۔ ایک دم علی نے بہت بلند آواز سے پکارا، لبیک یا زینب سلام اللہ علیہا، اور اس کے بعد علی کی سانسیں ختم ہو گئی۔ جن کے عشق میں یہ اس مقام تک آیا تھا وہ ہستیاں شاید علی کے پاس پہنچ چکی تھیں۔ کمانڈر نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھیں بند کیں۔ علی کا چہرہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بڑے سرور کے عالم میں مسکرا رہا ہو۔ علی کے بالکل قریب کھڑا دوست علی کے سینے کو دبا رہا تھا کہ شاید کچھ سانسیں باقی ہوں، لیکن علی نے اپنے عشق کو پا لیا تھا اور اس عشق پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ سب دوست رو رہے تھے، کسی کی آواز آ رہی تھی یا حسین، کوئی روتے ہوئے پکار رہا تھا لبیک یا زینب، لیکن علی شاہ کے الفاظ خاموش ہو چکے تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے نام پر جلال سے لبیک یا زینب سلام اللہ علیہا کی صدا بلند کرنے والا لب خاموش تھے۔